بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میت کے لیے سب سے المناک گھڑی قبر کی پہلی رات ہے۔ سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قبر کی پہلی رات کے بارے میں بتائیں گے، تو اس کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ آیات اور روایت کے مطابق قبر وہی برزخ ہے، یہ قبر جو کہ ایک کھاٹی اور گھاؤ ہے اور ہمارے مادی بدن کو اس میں رکھا جاتا ہے۔ جب بدن اس میں مستقر ہو جاتا ہے تو اس کا دنیائی نظام سے کوئی رابطہ نہیں رہتا اور ایک نئے نظام کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے اور قیامت آنے تک پھر انسان کے مادی بدن سے کوئی سروکار نہیں رہے گا۔ بس اگر قبر کی سختی، منکر نکیر کے سوالات، وحشت قبر جیسی عبارتیں احادیث میں وارد ہوئی ہیں، ان سب سے مراد وہی عالم برزخ ہے۔ امام صادق سے سوال ہوا کہ برزخ کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، برزخ وہی قبر ہے جن میں انسان مرنے کے بعد قیامت تک رہے گا۔ اس زبانی فاصلے کا نام برزخ ہے۔ وہ گھڑی جس میں انسان کی روح بدن سے نکل جاتی ہے بہت ہی عجیب گھڑی ہے، بلکہ مرنے کے بعد وہ شروع ایام بھی عجیب ہیں کہ روح اور جسم کا رابطہ تو ٹوٹ گیا ہے اور ابھی تک اس برزخ والی دنیا سے مانوس نہیں ہوا۔ سالوں اسی مادی جسم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس حد تک تو وہ حیران اور سرگردان ہو جاتا ہے کہ ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتا کہ وہ کون ہے۔ وہ اب بھی خیال کرتا ہے کہ اس مادی جسم میں ہے، یعنی اب بھی اس مادی جسم کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ اسے اتنی مدت گزرنے کی ضرورت ہے کہ عالم برزخ سے مانوس ہو جائے اور اس مادی دنیا سے دور۔ اس لیے میت کے دفن کے سلسلے میں دین کی سفارشیں، میت کو غسل دیتے وقت گرم پانی اس کے اوپر نہ ڈالا جائے اور ادب کی رعایت کی جائے۔ روایات میں ہے کہ اس کے ساتھ مہربانی اور شفقت سے پیش آئیں، چونکہ ابھی میت اسی جگہ حاضر ہے اور خیال کرتا ہے کہ وہی بدن ہے جس میں وہ 2 گھڑیاں پہلے تھا۔ غسل کرتے وقت دائیں بائیں پہلو بدلنے سے اسے اذیت ہوتی ہے۔ وہ درخت کے تنے کی طرح نہیں ہے کہ جو بھی من میں آئے اس کے ساتھ انجام دیا جائے اور گرم پانی اس کے اوپر ڈالا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خدا اس انسان پر غضب کرے جو ضعیف کمزور مومن کے ساتھ نیک برتاؤ نہ کرے۔ یہ میت بھی ابھی ضعیف مومن ہے، ہر جگہ سے اس کا ہاتھ کوتا ہوا ہے، اب وہ کسی کام پر قادر نہیں ہے، بس اس کے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں۔ جنازہ کے آداب۔ امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہتر ہے کہ مرحوم کی خبر مرگ مومن بھائیوں کو دی جائے تاکہ وہ اس کے جنازے میں شریک ہوں، اس پر نماز پڑھیں، اس کے لیے استغفار کریں اور میت کو اور ان کو بھی ثواب ملے۔ امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ سے ہی منقول ہے کہ جب مومن کو قبر میں لٹاتے ہیں تو اس سے آواز آتی ہے کہ سب سے پہلی عطا جو ہم نے تم پر کی ہے وہ بہشت ہے، اور جو لوگ تیرے جنازے کے ساتھ آئے ہیں ان پر ہم نے سب سے پہلی عطا یہ کی ہے کہ ان کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ قبر کی پہلی رات۔ قبر کی پہلی رات وہی ہے جس میں میت دفن ہوتی ہے۔ قیامت کے برخلاف برزخ میں ٹھیک اسی دنیا کی طرح دن رات ہوتے ہیں، لیکن قیامت میں سورج، چاند، دن اور رات کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے، جبکہ برزخ میں ابھی بھی دن رات ہے۔ قرآن کریم میں فرعونیوں کے بارے میں آیا ہے کہ صبح شام ان پر آگ برسائی جاتی ہے۔ امام صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت برزخ کے بارے میں ہے کہ صبح شام کا ذکر کیا ہے، چونکہ قیامت میں دن رات کا تصور نہیں ہے۔ برزخ میں انسان کسی دوسری دنیا سے واقف ہو جاتا ہے، نئے نئے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اور پہلی رات اس عالم کی پہلی رات ہے، اپنے تمام تر ڈر اور خوف کے باوجود تاریک بھی ہے۔ کیا کسی میں یہ جرت ہے کہ اس تاریک قبر میں ایک رات کے لیے سو سکے؟ اب یہ شخص ایک طرف سے ایک اجنبی اور ناواقف عالم میں عجیب غریب لوگوں سے ملاقات کے بعض چہرے انتہائی خوفناک اور ڈراؤنے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ان لوگوں سے بچھڑنے کا غم جن کے ساتھ اس نے ایک زندگی گزاری ہے، یہ سب اسے ایک حیرانی اور پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔
اس لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میت کے لیے سب سے المناک گھڑی قبر کی پہلی رات ہے۔ یہ وہی رات ہے جس میں اسے دفن کیا گیا ہے، لیکن ابھی تک اس نے اپنے آپ کو نہیں پایا اور اس تنگ و تاریک جگہ میں رہنا نہیں چاہتا ہے۔ اس میں رہنے سے اسے خوف ہونے لگتا ہے۔ ہاں، اس عالم میں روح کا بدن سے کوئی تعلق نہیں، یعنی روح اب بدن کو کنٹرول نہیں کر سکتی ہے، لیکن ہمیشہ اس سے مانوس رہتی ہے۔ اس لیے جو لوگ قبر میں آتے ہیں، میت ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے، ان سے مانوس ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مر جاتے ہیں تو بیدار ہو جاتے ہیں۔ قبر کی پہلی رات کا آغاز۔ پہلی رات آغاز ہے، اس لیے یہ رات اس کے لیے دردناک رات ہے اور کسی کا بھی وہاں سے بھاگنا ممکن نہیں۔ اور اگر اسی مادی دنیا میں اس کی سختیوں اور شدائد سے متعلق اسے علم ہو جائے تو اسی مادی دنیا میں انسان اپنے لیے نجات کا راستہ ڈھونڈ کر ان سختیوں سے بچ سکتا ہے۔ اگرچہ قبر کی پہلی رات بہت ہی سخت، خوفناک اور ڈراؤنی ہے، لیکن مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں اور اپنے نیک اعمال کی وجہ سے بہت ہی آسانی ہو جائے گی۔ بلکہ مومن اور کافر کی پہلی رات بالکل الگ تھلگ ہے۔ مومن آسائشوں میں اور کافر سختیوں میں ہوں گے۔ منکر نکیر۔ اس رات کے اہم واقعات میں سے منکر نکیر کے سوالات ہیں۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے اس قبر میں نووارد انسان کے اعتقادات کی جانچ پڑتال پر مامور ہیں۔ یہ دونوں فرشتے پہلی رات قبر میں آ جاتے ہیں، ایک دائیں طرف دوسرا بائیں طرف بیٹھتے ہیں اور شفاہی امتحان شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سوالات اہم عقائد کے بارے میں ہیں، جیسے رب کون ہے، پیغمبر کون ہے، جوانی کو کن کاموں میں گزار دیا وغیرہ پوچھے جاتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ جب قبر میں داخل ہو جاتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ بس سب سے پہلے اس کے رب کے بارے میں، نبی کے بارے میں سوال کریں گے۔ اگر ٹھیک جواب دیا تو نجات پائے گا، لیکن اگر جواب نہ دے سکا تو اسے عذاب میں مبتلا کریں گے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، نماز دین کے واجبات میں سے ہے اور ملک الموت کے پاس سفارش کرے گی۔ قبر میں انسان کے لیے مونس ہے اور منکر و نکیر کے سوالوں کا جواب بھی نماز ہے۔ امام صادق سے مروی ہے، انسان کو جب قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو دو فرشتے اس کے پاس اس حال میں آتے ہیں کہ اپنے بالوں کو زمین پر کھینچتے ہوئے دونوں پاؤں سے زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے۔ ان کی آواز گرج اور بجلی کی آواز کی طرح ہوگی۔ ان کی آنکھیں سخت بجلی کی طرح آنکھوں کو خیرہ کرنے والی ہوں گی۔ انسان سے پوچھیں گے، تیرا پروردگار کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ وہ جواب دے گا، خدا تعالیٰ میرا پروردگار ہے، اسلام میرا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا نبی ہے۔ اس وقت وہ دونوں ان سے کہیں گے، خدا تم کو اسی پر جس پر تو راضی ہے ثابت قدم رکھے۔ اس کے بعد وہ دونوں فرشتے اس کی قبر کو وہاں تک کشادہ کریں گے جہاں تک اس کی بینائی کام کرے گی، اور اس کی قبر سے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیں گے۔ اسی طرح جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو دو فرشتے اس کے پاس آئیں گے۔ ان دونوں کی آواز چیخ، گرج اور بجلی کی طرح ہوگی۔ ان کی آنکھیں بجلی کی چمک کی طرح خیرہ کرنے والی۔ اس حالت میں زمین کو اپنے دانتوں سے تہس نہس کرتے ہوئے، اپنے بالوں کو زمین پر کھینچتے ہوئے میت سے پوچھیں گے، تیرا رب کون؟ تیرا دین کیا ہے؟ اس وقت اگر مومن ہے تو بڑی آسانی سے ان سوالوں کے جواب دے گا اور کہے گا، اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے۔ وہ دونوں میت سے پھر کہیں گے، کیا تم اس آدمی کو جانتے ہو جو ابھی تمہاری مدد کے لیے آیا تھا؟ میت اس کے جواب میں کہے گا کہ کیا پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ فرشتے پھر اس سے کہیں گے کہ اب تو گواہی دو کہ وہ خدا تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ میت کہے گا، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ خدا تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ اس طرح وہ امتحان میں پاس ہوگا۔ اب اسے کہا جائے گا، سو جا، ایسی نیند سو جا جس میں کوئی خواب نہیں۔
اب اس کی قبر کو 9 ذراع کے برابر وسیع کر دیں گے اور اس کے لیے بہشت کی جانب ایک دروازہ کھول دیں گے اور وہ بہشت میں اپنے مقام کو مشاہدہ کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے نصیب کو اچھا کرے اور ہم سب کے قبر کو بھی روشن اور کشادہ کرے، آمین۔ لیکن اگر کافر ہے تو فرشتے اس حال میں اس کے پاس آئیں گے، اس کے پاس بیٹھیں گے کہ گویا دھواں دہ ایک ہیکل بیٹھا ہوا ہے۔ اسے سوال کریں گے، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ جو شخص تمہاری نصرت کے لیے آیا تھا اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ ان سوالوں کے جواب میں وہ کہے گا، کچھ نہیں جانتا ہوں۔ اس وقت اس کے اور شیطان کے درمیان والی جگہ کو خالی کر دیا جائے گا اور اس کی قبر پر 99 ایسے سانپوں کو مسلط کیا جائے کہ جن میں سے ایک بھی اگر زمین پر سانس لے تو کوئی درخت نہیں اگے گا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے آگ ہی آگ ہوگی اور وہ جہنم میں اپنی جگہ دیکھ لے گا۔